السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رنگ مانوس بائی زہرا بنت خالد ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس مجھ سے شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے 2 روز تک مہرما ایک طرفہ جنگ لڑتی رہی۔ وہ کچھ بھی کر لے، جتنا بھی شاہزین کو چھیڑ لے، وہ کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ وہ بیزار ہو گئی، وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہا تھا، یوں تو مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب بریرہ اور باقیوں نے مل کر نئی کھچڑی پکائی تھی۔ اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، سو انہیں ایک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اویس نے انہیں کہا تو سب نے پرجوش سے سر ہلایا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ انابیہ کے بولنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی بات سننے لگے۔ وہ ساری پلاننگ کے بعد رات کے وقت چھت پر بیٹھے تھے۔ چھت پر ایک جگہ ایسی تھی جہاں چھاؤں بنانے کے لیے کور کیا گیا تھا۔ وہاں بچوں کے بیٹھنے کے لیے قالین بچھا کر گدے رکھے ہوئے تھے اور اسے بیٹھنے لائق بنایا ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی سجاوٹ کے بعد وہ جگہ خوبصورت لگتی تھی۔ ہوا چل رہی تھی تو سب بریرہ کو کھینچ کر لانے پر اب کچھ لوگ گدوں پر لیٹے تھے اور کچھ پاس موجود کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوا کو انجوائے کر رہے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے ہوئے وہ اپنا محسوس انداز میں گروپ بنا چکے تھے۔ شاہزین تو پہلے ہی 2 دنوں سے چپ تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ مہرما سے کس طرح بات کرے۔ چلو حویلی کی سجاوٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ باسل نے پلان کے مطابق بات شروع کی تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے پلان میں مہر اور شاہزین شامل نہیں تھے، اس لیے وہ دونوں چونکے۔ ابھی ہم تو آخری عشرے میں نہیں کرتے تو خیر ہے، اس بار جلدی کر لیتے ہیں۔ آخری عشرے میں ویسے بھی 2 دن ہی رہتے ہیں۔ فاطمہ کے کہنے پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ چلو میں لائٹیں ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ بریرہ کہتے ہوئے اٹھی تو مہرما بھی اٹھنے لگی۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ عیسیٰ نے اسے فوراً کندھے سے پکڑ کر بٹھایا۔ میں اور موسیٰ چلے جاتے ہیں، وہ نیچے گراج میں موجود ہے اور آپ کو ڈسٹ الرجی ہے۔ عیسیٰ کی یاد کروانے پر وہ واپس بیٹھ گئی۔ میں تارے وغیرہ اور باقی سامان لاتا ہوں، باسل کہتا ہوا اٹھا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ابوبکر بھی اٹھ گیا۔ دیے بھی لگائیں؟ مہرما کے پوچھنے پر انابیہ اور فاطمہ نے سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، میں لاتی ہوں فٹافٹ، یہیں چھت پر پڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انابیہ اسے روکتی وہ اٹھ کر اندر جا چکی تھی۔ وہ دونوں پلان پر پانی پڑتا دیکھ کر گلس کر رہ گئی۔ البتہ شاہزین کو ان سب کے ڈرامے صاف سمجھ آ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سب اویس یا پھر بریرہ کا کیا دھرا ہے، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد مہرما دیو کا بڑا سا شاپر لے کر واپس آئی تو شاہزین کو اکیلا پایا۔ انابیہ اور فاطمہ کدھر گئی؟ وہ دیو کے لیے تیل، ماچس اور باقی چیزیں لینے گئی ہے، شاہزین نے سادگی سے جواب دیا اور کرسی سے اٹھتا اس کے ہاتھ سے بھاری شاپر پکڑ گیا۔ مگر میں تو سب لے آئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں تھاما چیزوں کا شاپر اسے دکھایا تو وہ کندھے اچکا گیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اویس اور ارم؟ اس نے انہیں بھی وہاں نہ پا کر سوال کیا۔ کہہ رہے تھے بی جان نے بلایا ہے۔ اس کے جواب پر سر اس بات میں ہلا گئی۔ شاہزین نے دیے باہر نکال کر زمین پر رکھے اور انہیں سیدھا کرنے لگا۔ مہرما بھی زمین پر بیٹھتی روئی کو لمبا لمبا کرتی ہتھیلی میں مسلنے لگی۔ شاہزین نے روئی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ اسے پورا روئی کا گولا تھما کر اسے بنانے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ بھی زمین پر بیٹھ کر اس کی مدد کروانے لگا۔ دونوں کے مابین گہری خاموشی تھی۔ مہرما کو وہ خاموشی بہت عجیب لگنے لگی کیونکہ 2 دنوں سے وہ اس کی کسی حرکت پر کوئی غصہ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اس نے کوئی بدلہ لیا تھا۔ مہرما اسے تنگ کر رہی تھی تو تنگ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ مہرما سے مزید اس کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تو پوچھ بیٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر ان سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا جس کے بال ہلکی ہلکی ہوا سے اڑ کر چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ وہ بالوں کو ڈھیلی سی چٹیاں میں باندھے ہوئے تھی مگر آگے کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے ناک میں پہنے ہیرے کے برابر آ رہی تھی۔ مہرما نے بالوں کو پیچھے کیا تو شاہزین کا تسلسل ٹوٹا۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے گہری سنجیدگی سے غیر متوقع سوال کیا تو وہ چونکی، پھر رک کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جہاں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ وہ بات کو مذاق میں اڑانا چاہتی تھی ہر بار کی طرح، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ روئی کو چھوڑتی دیوں میں تیل بھرتی کہنے لگی، مجھے معاف کرنا مشکل لگتا ہے، تمہاری کچھ باتیں مجھے بری لگی تھی، میں انہیں بھول نہیں سکی، سو میرا دل تمہارے لیے صاف نہیں ہے اور میں خراب دل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ اس کے آہستہ آواز میں کہنے سے شاہزین بس اسے دیکھ ہی گیا جس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گرا تھا۔
تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی مہرما، 4 سال سے تم ایک بات کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو، بات بھی وہ جس میں میری غلطی نہیں تھی۔ اب کی بار شاہزین کے لہجے میں افسوس تھا، افسوس کہ وہ اسے جان نہیں سکی۔ مہرما نے چونک کر اسے دیکھا، تو کیا وہ جانتا تھا؟ تم نے پھپھو کو نہیں بتایا، اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی؟ وہ کچھ دبے دبے غصے سے بولی۔ شاہزین اس کی آنکھوں میں سمایا غصہ دیکھ کر دل تھام کر رہ گیا۔ لوگ مسکراتی آنکھوں پر دل ہارتے ہیں، وہ اس کے غصے بھری آنکھوں کو دیکھ کر دل ہار گیا۔ کوئی غصے میں بھی اتنا پیارا لگتا ہے، وہ اس کا کون سا روپ تھا؟ یا شاید اس نے 2 دنوں میں واقعی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے اس کا ہر روپ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ کس نے کہا؟ میں نے پھپھو کو بتایا تھا۔ وہ الٹا اس سے سوال کرتا اسے حیران کر گیا۔ پھر پھپھو کو کیسے معلوم ہوا تھا؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اس کا چہرہ احساس ندامت سے سرخ ہونے لگا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے میسج کرنے کی؟ میں اور اویس آپس میں بات کر رہے تھے اس حوالے سے، شاید پھپھو نے دروازے کے باہر سے سنا ہو۔ وہ کندھے اچکا کر بات ختم کر گیا۔ مہرما خاموش ہو گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں پہلی بات یہی آئی تھی کہ شاہزین نے پھپھو کو بتایا ہوگا۔ خود سوچو مہرما، میری کون سی پھپھو سے بہت دوستی ہے جو میں یہ باتیں پھپھو کو بتاؤں؟ اور ویسے بھی جانتا تھا کہ تم لوگ کوئی پنگے لے رہے ہو، ورنہ جو لڑکی کام سے بھی میسج نہیں کرتی، وہ ایک دن یوں اچانک میرا حال احوال دریافت کر کے یہ پوچھ بیٹھے کہ مجھے کسی پر کرش ہے یا نہیں۔ کتنا غیر حقیقی سا منظر تھا۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ روئی کو تیل سے نم کر کے دیوں کے اندر سجا رہا تھا۔ مہرما کام سے ہاتھ کھینچے اسے دیکھے گئی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا تمہیں کسی پر کرش ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا بات کرے، تو اس لیے بات کا رخ ہی مکمل طور پر بدل گئی۔ جھوٹ کہا تھا؟ وہ بھی سر اٹھائے بغیر اسے جواب دینے لگا۔ مہر نے گہری سانس بھری۔ ماہی، جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم اس طرح ہرٹ ہو۔ میں تمہیں اپنی وجہ سے کبھی اذیت نہیں دینا چاہتا، چاہے یہ رشتہ ہو یا نہ ہو، تم میرے لیے ہمیشہ خاص رہو گی۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا ایک دیا روشن کرتا اس کے سامنے کر گیا۔ مہرما کی گندمی رنگت اس دیے کی روشنی میں مزید جگمگانے لگی۔ شاہزین کی سی آنکھوں میں دیے کی چمک امید کا کام کر رہی تھی۔ تم یہ رشتہ رکھنا چاہو گی تو میں پورے دل سے نبھاؤں گا، اور اگر اب بھی تم اس رشتے سے انکار کرو گی تو پھر میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ان دونوں کے درمیان موجود دیے کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا اس دیے کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم انکار کیوں نہیں کر رہے اس رشتے سے؟ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر اس سے سوال کیا۔ وہ اب کی بار سر اٹھایا، اس کی سنہری آنکھوں میں دیے کا عکس دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں اپنی زندگی کے واحد چراغ کو بجھنے نہیں دینا چاہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے دیے کی روشنی کو دیکھ کر بولا۔ مہرما کے دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے رک گئی، یوں لگا وہ اسے اپنے الفاظ کے سحر میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ننھے سے چراغ نے ان دونوں کے درمیان روشنی کی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا نے ماحول کو خوفناک سا بنا دیا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چراغ کی لو پھڑپڑانے لگی۔ مہرما نے فوراً سے چراغ کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ کر بجھنے سے بچایا۔ آج دیے جلانا فضول ہے، کل پرسوں ہی جلائیں گے۔ مہرما کو جس بات کا جواب نہیں آتا تھا وہ ہمیشہ اس بات کا رخ بدل کر اپنا پہلو بچا لیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے یہی کیا تھا۔ شاہزین نے دیا ہتھیلی سے نکال کر زمین پر رکھ دیا اور باقی کا سامان سمیٹنے لگا۔ ہاں، آج کافی ہوا چل رہی ہے، وہ اس کی مشکل آسان کرتا بات کا رخ بدل گیا۔ مہر نے گہری سانس بھری اور جلتا ہوا دیا زمین سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اٹھ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں تھامے دیے کو وہ سر جھکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ جل گیا ہے تو اسے کیا بجھانا، میں اپنی بالکنی میں رکھ لوں گی، وہ سادگی سے کہہ کر دیا اٹھاتی اسے اکیلا چھوڑتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ انکار تھا یا اقرار؟ وہ کنفیوز سا اس کی پشت دیکھتا بس سوچتا رہ گیا، جبکہ دوسری طرف مہرما کمرے میں آتی بالکنی پر وہ واحد دیا رکھتی منڈیر پر سر ٹکائے اسے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے؟ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے، ورنہ دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے؟ ایک دم ہی سارا دل کا بوجھ دور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بدگمانیوں کی پٹیاں آنکھوں سے اتر گئی اور غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ اس چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے 4 سال اس سے بدگمان رہی تھی، مگر بات اس غلط فہمی کی نہیں تھی، بات ان الفاظ کی تھی جن کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ اب تو پھپھو سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی معافی مانگ چکی تھی۔ بالکنی کا دروازہ بند کرتی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر کے نرم ہوا کے جھونکوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر دل کی دھڑکن کسی اور سمت میں سی
में थम सी गई थी। वो सोच रही थी कि वही लड़का जिसे कभी बस एक नाम और छोटा सा बचपन का रिश्ता लगता था, अब उसके सामने खड़ा था, माफ़ी मांग रहा था और जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर बराह रास्त नहीं कहा। वो मुझे पसंद करता है, उसने फ़ौरन तेज़ धड़कन में जवाब दिया, मगर दिमाग ने फ़ौरन नफ़ी की, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो उसे पहले पसंद करती थी, छोटी छोटी बातों में, नज़रों में, और वो खामोश जज्बात जो कभी ज़बान पर ना आए, मगर वो गलतफहमी, वो छोटा सा हादसा, ट्रुथ और डेयर की वो गेम, फूफू की वो तल्ख बातें, ये सब उसके दिल में एक ज़ख्म छोड़ गई थी। वो सोच रही थी कि मुझे उससे पूछना चाहिए था। ये जज्बाती फैसले करके बैठ जाने से 4 साल बाद बर्बाद कर चुकी थी। 4 साल मैं बर्बाद कर चुकी हूँ। वो और आज शाहजैन के सामने, जो शायद इन सब बातों से बेखबर था, उसका दिल थोड़ा सा नरम हुआ था, मगर गुरूर, दुख और खुद एतमादी ने कहा, इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी, ना मैं फ़ौरन भूल सकती हूँ, ना आसानी से दिल दे दूंगी। फिर गहरी सांस भरकर वो खुद से गोया हुई, हाँ, शायद दिल अब भी कुछ चाहता है, मगर इस बार खेल मेरी शर्तों पर होगा। ये जो जंग मैंने शुरू की है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए भी है। वो गहरी सांस लेती है, आंखों में थोड़ी नमी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में एक छुपी हुई उम्मीद जो अब भी खामोश मगर मजबूत है। शायद किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाए और शायद हम दोबारा शुरू करें। ये वो बात थी जो वो एक अरसे से खुद को बोलती आई थी, और अब जबकि गलतफहमियों की पट्टी आंखों से उतरी थी, तो वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने से पहले कुछ बदले लाजमी लेना चाहती थी। महरमा को महरमा होने का सबूत भी तो पेश करना था ना। रमज़ान की शाम, बहार की वजह से हवेली के लॉन में तरह तरह के फूल खिले थे, जिनकी खुशबू से माहौल महक रहा था। महरमा सोकर उठी तो उसका पहला इरादा यही था कि वो शाहजैन की ज़िंदगी को मुश्किल बनाए। वो इफ्तारी की तैयारी करते हुए अपने दिमाग में एक खुराफाती प्लान बना रही थी। आज सीनियर सिटीज़न की ज़िंदगी में थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर ऐड करते हैं। उसने ईसा को अपने साथ मिलाया और इफ्तारी के दौरान उसे चुपके से उसके जूस के गिलास में मिर्च शामिल करने का इशारा किया। ईसा ने इतनी महारत से अपना काम किया कि महरमा को भी प्लान की कामयाबी का तब ही मालूम हुआ जब शाहजैन बुरी तरह खांसता हुआ गिलास टेबल पर वापस रख गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, महरमा फौरन बोली, ईसा देख क्या रहे हो, पानी दो शाहजैन को। उसके निहायत मीठे लहजे पर ओवैस को गौता लगा था। बाकी सब भी उसके लहजे के बदलाव पर हंस दिए थे। वो जान गए थे कि ये महर का किया धरा है, आज जूस काफ़ी अच्छा है। शाहजैन ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा तो वो भी मजीद मुस्कुराकर अपनी जगह से उठती, उसके गिलास में मजीद जूस डाल गई, और पियो फिर। उसके मीठे लहजे पर घर के बड़े भी हैरान हुए, मगर उन दोनों को मुस्कुराता देखकर वो भी खुश हुए थे। क्या मिलाया है तुमने इसमें? बरीरा ने उसकी जानिब झुककर सवाल किया तो वो शाहजैन को देखते हुए धीरे से बोली, बस थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया, जिंदगी में मज़ा आना चाहिए। और शाहजैन, वो उसकी भूरी आंखों में अपनी आंखें डाले बड़े मज़े से सारा जूस का ग्लास एक ही घूंट में पी गया। वो हैरत से उसकी शक्ल देखे गई तो मज़े से कुर्सी से टेक लगाता उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालता हुआ उसे ढीठ कर गया। अगले रोज शाहजैन जब सहरी के लिए मेज़ पर आकर बैठा तो उसकी आंखें सुर्ख थी और शब बेदारी का सबूत पेश कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कुछ सेकंड के लिए महरमा के दिल को कुछ हुआ, मगर फिर सर झटकती वो उसकी हालत इंजॉय करने लगी। भाई, आपको क्या हुआ, सोए नहीं क्या? शाहजैन खामोशी से सबके चेहरे देखता रहा। वो अंदाज़ा करना चाह रहा था कि जो रात को हुआ वो सबकी मिली भगत थी या सिर्फ महरमा का कमाल था। हर आधे घंटे में कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों से अलार्म बजते हों तो किसको नींद आनी है? उसने जमाई लेते हुए बोला। उसकी आंखों में सुर्खी के साथ साथ नमी भी उतरने लगी। मुसलसल थकावट और जागने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। अलार्म? सबने हैरत से पूछा, सिवाय महरमा के, क्योंकि वो कारनामा उसी का किया था। उसने शाहजैन के कमरे में पूरे 20 अलार्म छुपाए थे, वो भी अलग अलग जगहों पर। हर आधे घंटे के वक्फे के बाद उसे गुस्सा अलार्म की आवाज़ पर नहीं आता था, बल्कि तब आता था जब वो मिलता ही नहीं था। कुछ अलार्म कपड़ों के अंदर छुपे हुए थे, कुछ बेड के नीचे, कुछ वॉशरूम में, जगह भी ऐसी ऐसी कि जब तक वो बिस्तर छोड़कर उठता ना वो उन्हें बंद भी नहीं कर सकता था, और मुसलसल वो आवाज़ सुनना भी उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। गुलाबी वॉलपेपर उतारे हुए उसे अभी चंद दिन ही हुए थे और अब ये एक नया तोहफा मिल गया था। उसका दिल किया वो कमरा छोड़कर बाहर चला जाए। शाहजैन, तुम रात सोए नहीं? सरफराज ने उसकी आंखों की खराब हालत देखकर पूछा तो मुस्कुरा कर नफी में सर हिला गया। मामूल बन चुका है मेरा रातों को जागना, नींदें मेरे वजूद की एक शख्स ले गया। उसने महर को नजरों में रखे
رکھ کر جواب دیا، جس پر سارے کزنز ہوٹنگ کرنے لگے، جبکہ مہرما کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ سب کے سامنے اسے دیکھ کر یوں شعر کہے گا، یہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سرفراز نے ہنس کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کرنا پڑے گا کچھ تمہاری نیندوں کا۔ وہ ان کی بات پر مسکرا دیا اور تشکر بھرے لہجے میں کہنے لگا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس کے لہجے کا اثر تھا، ہاں نہ جانے کیا۔ بی جان سمیت سب ہنس دیے۔ محض سرخ کانوں اور سرخ گالوں کے ساتھ اسے گھور کر رہ گئی۔ اگلے 3 دن تک مہرما ہاشمی نے شاہزین کی زندگی کو مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس کو ہر حد تک تنگ کر رہی تھی، مگر وہ تنگ ہونے کی بجائے مزے سے مسکرا رہا تھا۔ اسے چھیڑتی تو وہ ہنسنے لگتا، وہ تنگ کرتی تو تنگ ہونے کی بجائے فخر یا تاثر سے اسے دیکھتا۔ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنا دماغ کا استعمال کر رہی ہو، ہاؤ کیوٹ۔ وہ ہر چیز میں مثبت رخ نکال رہا تھا۔ وہ اس کے سر میں درد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سر درد بھگانے کی ہر دوائی پہلے سے کھائے بیٹھا تھا۔ ان سارے پرینکس، شور و غل اور ہنگامے کے دوران مہرما کو ایک چیز کا احساس ہو گیا تھا۔ مہرما نے محسوس کیا، وہ سب مزاح، وہ تنگ کرنا، وہ پرینکس اور وہ ہنگامہ اب صرف ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی حد تک نہیں رہا تھا۔ وہ حویلی میں پھیلتی ہر ہنسی، ہر مسکراہٹ کی وجہ بن چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کھٹی میٹھی جنگوں میں کب سب کی مسکراہٹ کی وجہ بن گئے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ اور شاہزین، وہ اس کی ہر شرارت میں بغیر غصہ دکھائے دل و جاں سے ہنس رہا تھا، بھرپور طور پر مزے لے رہا تھا۔ اور شاید دور اندر گلے شکوے کے دور ہونے کے بعد اب بس اس کا صبر آزمانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور طے پایا تھا کہ وہ اچھا خاصا صابر بندہ ہے۔ حویلی کی چھت پر شام کا وقت تھا، دیوں کی روشنی ہلکی ہلکی چمک رہی تھی اور سارے کزنز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مہرما اور بریرہ نے تھوڑی دیر کے لیے الگ جگہ بیٹھ کر چائے پی۔ بریرہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تو بتاؤ، یہ چند دن کی جنگ کیسی لگی؟ لگتا ہے تمہارے پلان کامیاب رہے ہیں نا؟ مہرما نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں کامیاب تو ہوئے، مگر کچھ عجیب سے احساسات ہے بریرہ، میں خود نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کیا ہے۔ بریرہ نے شرارتی لہجے کے ساتھ ایبرو اچکا کر کہا، شاہزین بھائی بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے ذکر پر دل عجیب لے پر دھڑکا۔ پھر سمجھ گیا؟ اس نے سادگی سے سوال کیا۔ ہاں، فی الحال تو اس سمجھ کو پسندیدگی کا نام دیا ہے، اور یقین کرو ہم ان سے پہلے جانتے تھے کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر ایسے بولا جیسے کوئی نئی بات نہ ہو۔ وہ مجھے واقعی پسند کرتا ہے؟ اس نے یقین کرنا چاہا، کیونکہ اس دن پھپھو بھی اسی انداز میں بول رہی تھی جیسے یہ راز تو سب کو معلوم ہے سوائے اس کے۔ بریرہ نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ رنگ محل کا ہر فرد جانتا ہے سوائے تمہارے۔ وہ ہنس کر بولی تو مہرما اب کی بار سر جھکا گئی، دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ تم ان کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہو؟ بریرہ کے پوچھنے پر وہ سر اٹھایا آسمان کو دیکھنے لگی۔ کم عمری کا کرش، پھر اس کے بعد غلط فہمی نے گھیرا ڈال دیا۔ وہ دھیرے دھیرے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ کر بول رہی تھی، جو کچھ دن پہلے مکمل تھا اور اب ہر روز گھٹتا جا رہا تھا، اس کا نام میرے دل و دماغ میں ایک تکلیف کے ساتھ جڑ گیا، پھر ایک شکوے نے ڈیرا جما لیا۔ وہ شکوے دھیرے دھیرے بدگمانی میں بدل گئے اور یوں میں اس سے پیچھے ہٹتی گئی۔ وہ سچائی سے سب کچھ اسے بتائے گئی۔ وہ پہلے سے سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی سنتی رہی، مگر دور اندر تم انہیں پسند کرتی رہی۔ بریرہ نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ وہ سر گھماتی اسے دیکھنے لگی۔ پسند کا تو معلوم نہیں، مگر اس کے علاوہ کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ نرمی سے بولی، جیسے اعتراف کیا ہو کہ ہاں وہ ہمیشہ سے خاص تھا، مطلب تم انہیں پسند کرنے لگی ہو؟ بریرہ نے مسکرا کر بولا۔ وہ سر جھکا گئی، پلکیں لرز گئی۔ معلوم نہیں، مگر اس کا صبر آزمانے کے بعد احساس ہوا ہے کہ صرف وہی ہے جو ساری زندگی میری شرارتیں برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے ذرا سا ہنس کر بولنے پر بریرہ بھی ہنس دی۔ واقعی اس نے ان پیچھے کچھ دنوں میں شاہزین کا بہت صبر آزمایا تھا۔ یہ پسند ہی ہے، تمہیں مان تھا کہ وہ تمہاری شرارتوں کا غصہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے وہ مان رکھ کر تمہارا دل جیت لیا۔ بریرہ نے مسکرا کر کہا تو بھی دھیمے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ شاید ایسا ہی ہے۔ اس کی بات پر بریرہ کے ساتھ ساتھ آسمان پر چمکتا چاند بھی مسکرا دیا تھا۔ ایک عرصے بعد اس چیز کو قبول کرنے کے بعد دل سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کئی سالوں سے اس جذبے کو کوئی نام دیے بغیر دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اب جب جذبات نے پھر سے سر اٹھایا تو وہ اس بار دل کو ان جذبات کے ساتھ بہہ جانے کی اجازت دے گئی۔ کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ وہ چاند چہرے، وہ بہکی باتیں، سلگتے دن تھے، مہکتی راتیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے کاغذوں پر محبتوں کے پیام لکھنا۔
اب اس کے آگے کی ناول میں اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں. اگلا ویڈیو بالکل لاسٹ ویڈیو ہوگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.